مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری جلد 2 صفحہ 441 پر کہا ہے کہ روافض کا کفر سلف میں متفق علیہ، اختلاف شیعی میں ہے۔ رافضی اور شیعی کا فرق ہے۔ رافضی اس کو کہتے ہیں جو قرآن کی تحریف، عائشہ کی تہمت اور شیخین کے سب کا قائل ہو، اور شیعی اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت سے محبت مزید رکھتا ہو۔ تو سلف کے ہاں رافضی کافر تھا، لیکن شیعہ کافر نہیں تھا، کیونکہ علم تھا، دونوں میں فرق پایا جاتا تھا۔ عبدالرزاق صنعانی شیعہ ہے، لیکن امام بخاری کا استاد ہے۔ حاکم نیسابوری شیعہ ہے، اور علماء لکھتے ہیں کہ حاکم دنیا میں ایک ہوا ہے، تمام احادیث کا حافظ، عالم بہت بڑا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ کی احادیث اگر میں نقل نہ کروں تو میں دنیا میں آگ میں جل جاؤں گا، دنیا میں آگ میں جل جاؤں گا۔ ہمارے زمانے میں روافض اور شیعہ ایک ہے، بلکہ الگ تحقیق اس وقت شیعہ موجود نہیں ہے، سب روافض ہیں۔ اس لیے درست بات یہ ہے کہ یہ حد کفر میں داخل ہے، اور ان کو مسلمان ثابت کرنا سیاسی شعبہ بازی تو ہو سکتی ہے، علم کی اور دین کی خدمت ہرگز نہیں ہے۔ اور بعض سیاستدانوں کی نری مداہنت اور بالفاظ درست اسلام دشمنی کے مترادف ہے۔ ہاں ایسے افراد ہو سکتے ہیں، ایسے افراد ہو سکتے ہیں۔ جب کراچی کے علماء قتل ہوئے اخیر میں بہت زیادہ، تو ایک بہت بڑا شیعہ عالم ہمارے ایک بزرگ عالم اور سیاستدان کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ کراچی میں علماء دیوبند قتل ہو رہے ہیں، علماء دیوبند اصل اہل سنت ہے، اگر یہ مر گئے، ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو جائے۔ شیعہ عالم نے کہا۔ لیکن من حیث الجماعت و من حیث الاعتقاد اس زمانے کے تمام روافض ہیں، شیعان نہیں ہیں، کیونکہ یہ خمینی کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس نے اپنے کشف اسرار اور صحیفہ نور میں کفر کی کوئی حد نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں تک لکھا ہے صفحہ 117 پر، با نظر عامیانہ چنی می نمایت کہ اس قرآن چیزیں افتادہ۔ سرسری نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے قرآن میں کمی بیشی کی۔ خمینی لکھ رہے ہیں کشف اسرار میں، کشف الاسرار مولانا منظور غلط لکھ رہا ہے، کشف الاسرار تو عربی نام ہے، وہ فارسی ہے، کشف اسرار ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں اگر کسی بتاریخ رجوع کردہ او فہمید کہ پیغمبر در تبلیغی مسئلہ امامت از مردمی خوفی داشتہ، وہ خوف پیغمبر بجا بود۔ اگر کوئی تاریخ اسلام دیکھے تو اسے پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان ڈر کے مارے نہیں کیا، ابو بکر، عمر، عثمان سے ڈرتے تھے، وہ چھرے لے کے مارنے لگے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں، حضرت ابوبکر کے بارے میں کہتے ہیں این حدیث نیس دروغ است کہ برائے استیصال اہل بیت می ساختن، صفحہ 197۔ یہ حدیث رسول نہیں، حالانکہ وہ متواتر حدیث ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، بخاری مسلم سب کی ہے۔ کہتے ہیں این حدیث نیس دروغ است کہ برائے استیصال اہل بیت می ساختن، یہ آل رسول کو کچلنے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ ابوبکر جس کو امت نے صدیق کہا، خمینی اس کو کذاب کہہ رہے، مفتری۔ اور حضرت عمر کے بارے میں لکھتے ہیں ای کلام یاوا کہ ازو صادر شدہ
از کفر و زندقت او استا. یہ بات جو عمر نے کہی ہے بوجہ کافر و زندیق ہونے کی گئی کہ وہ پیغمبر کی وفات کے دن کافر و زندیق تھا. وہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. نقل کفر نمی شور. عبارات سنانے سے بھی دل پر سیاہی چھا جاتی. اس زمانے کے روافض جو ہم نے پاکستان اور عربستان میں دیکھے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کوئی رافضی دنیا میں ایسا ہے جو یہ عقیدے نہ رکھے. مشہور یہ ہے کہ رافضی 3 عقیدوں سے کافر ہے: تحریف قرآن، اتہام عائشہ اور سب شیخ ہیں. سمجھ گئے بات؟ ہماری کتابوں میں آپ کو اس طرح ملے گا، لیکن یاد رکھنا بنیادی بات سمجھ لو. کفر کی بنیاد ایک ہے اور وہ ہے عدم اعتماد علی عدالت صحابہ. صحابہ کرام پر اعتماد نہ کرنا، کیونکہ قرآن لکھا صحابہ ہے، جمع انہوں نے کیا، پہنچایا انہوں نے، تو وہ غلط ہو گیا ان کی نظر میں. حدیث اور سنت نبی کی صحابہ نقل کرتے ہیں، وہ ختم ہو گئی. ابو بکر اور عمر کی عظمت انہوں نے تسلیم کی، وہ نہیں رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غزوہ عفق کے اندر عفق اور تہمت صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن انہوں نے جمع کیا ہے جو پیغمبر پر نازل ہوا ہے، اور صحابہ کو تو وہ مانتے نہیں. اصل بنیاد رافضی کے کفر کی وہ ہے عدم اعتماد علی عدالت صحابہ، عدم تعدیل صحابہ. تو وجہ اہل سنت کے برحق ہونے کی تمام صحابہ کو ہدایت کے ستون اور نجوم ماننا ہے. کسی ایک صحابی سے آپ کو اور ہمارا اختلاف ہے. یہ جائز ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا نام نامناسب الفاظ سے ذکر ہو جائے؟ ہرگز نہیں. معاویہ مجتہد تھے. دعہو فإنہ صحابی. ابن عباس کہتے ہیں دعہو، رہنے دو یہ بات ہے، فإنہ فقیہ.